اگر نماز پڑھنے کا دل نہیں کرتا، صرف ایک یہ تسبیح کا وظیفہ کر لیں، موت تک نماز قضا نہیں ہوگی۔ جس کو نماز کی فکر ہے صرف وہی ویڈیو دیکھیں۔ اگر کسی میرے بھائی یا بہن کا نماز پڑھنے کا دل نہیں کرتا، نماز پڑھتے ہوئے نماز میں دل نہیں لگتا، تو ایک تسبیح کا یہ وظیفہ کر لیں، انشاءاللہ موت تک نماز قضا نہیں ہوگی۔ اللہ عز و جل قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، بے شک مراد کو پہنچنے ایمان والے جو اپنی نماز میں گڑ گڑاتے ہیں۔ ناظرین، اس آیت مبارکہ کے تحت فرمایا گیا کہ ان کے دلوں میں خدا کا خوف ہوتا ہے اور ان کے اعضاء ساکن ہوتے ہیں۔ اگر کبھی ایسا ہوا ہو کہ آپ اذان کی آواز سنیں، دل میں ایک لمحے کو خیال آئے کہ نماز پڑھ لوں، مگر اگلے ہی لمحے دل ٹوٹ کر بیٹھ جائے، جسم ہلنے کو تیار نہ ہو، عبادت کی طرف رغبت نہ ہو، سستی، غفلت یا اندر کی کوئی کمزوری انسان کے قدم روک لے، تو جان لیں آپ اکیلے نہیں ہیں۔ یہ آزمائش بہت سے مسلمانوں پر آتی ہے، مگر اصل بات یہ ہے کہ جسے نماز کی فکر ہو، جس کے دل میں درد ہو، جسے یہ احساس ہو کہ میں رب کے حضور حاضر نہیں ہو پا رہا، بس وہی سعادت والا ہے، کیونکہ جسے فکر ہوتی ہے اس کے لیے اللہ خود راستہ کھول دیتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسا مختصر سا وظیفہ بتا رہے ہیں، ایک ایسی تسبیح جو دل کو نماز کی طرف کھینچ لاتی ہے، جو انسان کے اندر ایسا نور پیدا کرتی ہے کہ پھر وہ نماز چھوڑنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ اور سب سے بڑھ کر اولیاء اللہ فرماتے ہیں کہ جو شخص اس تسبیح پر مستقل مزاجی اختیار کرے، اس کی زندگی میں موت تک نماز قضا نہیں ہوتی۔ یہ باتیں مبالغہ نہیں، یہ دل کی کیفیات کا علم ہے۔ جب دل تیار ہو جاتا ہے تو جسم خود بخود سجدے کی طرف چلا جاتا ہے۔ ناظرین، ہم سمجھتے ہیں کہ نماز چھوڑ کر ہم نے کوئی عام غلطی کر دی۔ نہیں، نماز چھوڑ کر ہم نے اپنے نصیب سے سب سے بڑی نعمت خود دور کر دی۔ نماز وہ واحد دروازہ ہے جس سے رحمتیں، سکون، رزق، صحت، محبت سب کچھ داخل ہوتا ہے۔ جب انسان نماز سے دور ہوتا ہے تو گھر میں بے برکتی، دل میں گھٹن، ذہن میں پریشانی، چہرے پر بے نور اور زندگی میں عجیب سی الجھن آ جاتی ہے۔ لیکن خوشخبری یہ ہے کہ اللہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے۔ چاہے زندگی کا کوئی بھی مقام ہو، اگر ہم واپس مڑ جائیں تو رحمت ہماری طرف دوڑ کر آتی ہے۔ نماز تمام تر فرائض میں نہایت اہم و اعظم ہے۔ قرآن مجید و احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی اہمیت سے مالا مال ہیں۔ جا بجا اس کی تاکید آئی ہے۔ نماز اسلام کے 5 ستونوں میں سے ایک اہم ستون ہے۔ نماز بدنی عبادتوں میں سے افضل عبادت ہے۔ مسلم اور کافر کے درمیان فرق پیدا کرنے والی چیز نماز ہے۔ اسلام کا شعار یہ شیطان کے چہرے کو سیاہ کرتی ہے، مومن کے لیے باعث فخر ہے۔ نماز کے وقت اللہ تعالیٰ نمازی ہی کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کو سجدہ کرتے وقت ہی سب سے زیادہ پسند کرتا ہے۔ جب انسان نماز کے لیے تیار ہوتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور نماز کی جانب جتنے قدم بڑھاتا ہے اس کے اتنے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور اتنا ہی ثواب اس کے حق میں لکھ دیا جاتا ہے۔ جنگ میں ہو کوئی، چاہے دشمن کی تلوار کے سائے میں یا پھر دشمن کے ڈر سے اپنی جان بچا کر بھاگ رہا ہو، اس وقت بھی نماز کو قضا کی صورت میں ادا کرنا لازم اور فرض ہے۔ یہ اسلام کا فرمان ہے، اور نماز بے شک دارین کی سعادتوں کا ضامن ہے۔ اللہ عز و جل قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کہ یہ کتاب پرہیزگاروں کو ہدایت ہے اور غیب پر ایمان لائے اور نماز قائم رکھتے، اور ہم نے جو دیا اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اور فرماتا ہے، ترجمہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ نماز پڑھو، یعنی مسلمانوں کے ساتھ، کہ رکوع ہماری شریعت میں ہے، یا تو پھر باجماعت سے نماز ادا کرو۔ اور فرماتا ہے، ترجمہ تمام نمازوں خصوصاً بیچ والی نماز عصر کی حفاظت رکھو
اور اللہ کے حضور ادب سے کھڑے رہو، اور فرماتا ہے نماز شان ہے مگر خشوع کرنے والوں پر، نماز قضا کر کے پڑھنے والوں کے لیے فرماتا ہے خرابی ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز سے بے خبر ہیں، وقت گزار کر پڑھنے اٹھتے ہیں۔ نماز کی اہمیت اس سے بھی پتہ چلتی ہے کہ اللہ رب العزت نے سب احکام اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زمین پر بھیجے۔ جب نماز فرض کرنی منظور ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے عرش عظیم پر بلا کر اسے فرض کیا اور معراج کی رات میں یہ تحفہ دیا۔ اسی طرح اور فرماتا ہے ترجمہ کہ بے شک نماز مومنوں پر اپنے مقررہ وقت میں ادا کرنا فرض ہے، اور فرماتا ہے کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، اور فرماتا ہے اپنے رب کی اس وقت تک عبادت کر جب تک کہ تیری موت نہ آ جائے۔ اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے قرآن میں مختلف مقامات پر مختلف طریقوں سے 186 مرتبہ اپنے بندوں کو نماز قائم کرنے کا حکم دیا ہے، کیونکہ نماز تمام برائیوں سے روکتی ہے، جیسا کہ قرآن مقدس میں ذکر ہے کہ بے شک نماز تمام برائیوں اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو نماز پر پابندی کرنے کی تلقین اس لیے کر رہا ہے تاکہ اس کے بندے ضلالت و گمراہی کی دلدل میں نہ پھنسیں اور حق کی راہ پر گامزن رہیں، تمام تر اختلافات اور مصیبت سے بچے رہیں۔ اگر آپ قرآن مقدس کی تلاوت کریں گے تو بے شمار آیات آپ کو ایسی ملیں گی جو نماز کی فرضیت پر دلالت کرتی ہیں، اور آپ جان لو گے کہ بے شک نماز ہر حال میں فرض ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں کو نماز کی طرف رغبت دلاتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں 5 نمازیں اور جمعے سے جمعے تک اور رمضان سے رمضان تک گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے جو ان کے درمیان میں کیے جائیں۔ اور ایک مرتبہ آپ نے فرمایا کہ جس نے نماز کا اعتبار نہیں کیا تو نماز اس کے لیے نور، روشنی اور نجات نہیں بنے گی، بلکہ وہ قیامت کے دن قارون، فرعون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہماری طرح نماز پڑھے، ہمارے قبلے کو مانے اور ہمارے ذبح کو کھائے، وہ ہماری ہی طرح ہے، اور ہمارے حقوق اس کے لیے بھی ہیں۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ہر چیز کی بنیاد اسلام ہے، اسلام کی بنیاد نماز ہے۔ مخنجن بن ادعری اسلامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے کہ نماز کا وقت ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھنے کے لیے چلے گئے، واپس آئے تو مخنجن کو ادھر ہی بیٹھا پایا۔ یہ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا اچھا تم نے نماز کیوں نہیں پڑھی؟ کیا تم مسلمان نہیں ہو؟ یہ سن کر مخنجن نے کہا جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے گھر سے ہی پڑھ لیا ہے۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم نماز میں آئے ہو تو لوگوں کے ساتھ ہی نماز پڑھو، اگرچہ تم نے گھر سے نماز پڑھ لی۔ میں نے یہاں بہت سی احادیث اور قرآنی آیات کو پیش کیا ہے تاکہ آپ تمام حضرات نماز کی اہمیت کو جان سکیں اور صحیح معنوں میں نماز کو ادا کر سکیں، کیونکہ نماز ہی سے آپ کی دنیا سنورے گی، قبر کی اندھیری رات میں نماز ہی کام آئے گی، اور روز محشر نماز ہی آپ کی شفاعت کرے گی اور آپ کے حق میں گواہی دے گی کہ اے اللہ اس شخص کو معاف کر دے، یہ مجھے پابندی کے ساتھ پڑھا کرتا تھا، مگر مجھے بہت افسوس ہو رہا ہے کہ آج ہم اس دور جدید میں نماز کو بھلا بیٹھے ہیں، نماز پڑھنے میں کوتاہی برت رہے ہیں اور چھوڑنے کے عادی اس طرح بن چکے ہیں گویا نماز فرض ہی نہیں۔ معاذ اللہ ہمیں ہدایت دے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دنیاوی اور اخروی زندگی کامیابی کے ساتھ ہمکنار ہو اور
آپ یہاں بھی سعادت مندوں کی فہرست میں شمار ہوں اور وہاں بھی سعادت مندوں کی فہرست میں آپ کا شمار ہو تو آپ نماز کو اپنی زندگی کا جز بنا لو۔ یقیناً نماز ہر مشکل حالات میں آپ کے ساتھ کھڑی رہے گی اور کامیابی قدموں کے نیچے ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک نماز جنت کی کنجی ہے۔ بس آپ اس حدیث سے ہی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو شخص بھی اس فانی دنیا میں نماز کی پابندی کرے گا اور صحیح طریقے سے نماز پڑھے گا تو بے شک نماز اس کے حق میں جنت کی کنجی ہے اور دو جہاں میں وہ شخص کامیاب ہو جائے گا اور کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوگا۔ ناظرین، اولیاء کہتے ہیں کہ اگر کسی کو نماز کی رغبت نہیں ہوتی وہ ایک تسبیح کو مستقل اپنا معمول بنا لے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ اس کا مطلب ہے اے ہمیشہ زندہ رہنے والے، اے کائنات کو قائم رکھنے والے، میں تیری ہی رحمت سے مدد چاہتا ہوں۔ یہ الفاظ کائنات بھر کی رحمتوں کا دروازہ کھول دیتے ہیں۔ دل کا مردہ پن زندہ ہو جاتا ہے۔ جس دل پر غفلت کی جمی ہوئی تہ ہو وہ نرم ہو جاتی ہے، اور سب سے بڑھ کر انسان کے اندر ایک طاقت، ایک بے اختیاری جذبہ جاگ اٹھتا ہے جو اسے نماز کی طرف دھکیل دیتا ہے۔ اس تسبیح کا طریقہ بہت آسان ہے۔ روزانہ صرف 100 مرتبہ، چاہے بیٹھے ہوئے، لیٹے ہوئے، چلتے ہوئے، بس دل میں یقین رکھ کر پڑھیں۔ اگر ممکن ہو تو فجر کے بعد پڑھیں، اگر فجر میں مشکل ہو تو کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ صرف چند دنوں میں آپ خود دیکھیں گے نماز کے لیے دل مچلے گا، سستی ختم ہو جائے گی، دل خود بخود سجدے کی طرف جھکے گا، نماز پڑھنے میں لذت محسوس ہوگی، دل میں ایک عجیب روحانی روشنی آئے گی، اور جو شخص 40 دن تک اس تسبیح کو اپنے معمول میں رکھ لے اس کے بارے میں صوفیہ کرام فرماتے ہیں اللہ اسے نماز کا ایسا شوق عطا کرتا ہے کہ موت تک نماز قضا نہیں ہوتی۔ سب سے پہلے آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ سب کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے ایک تسبیح یا حی یا قیوم برحمتک استغیث پڑھنی ہے۔ ایک تسبیح آپ نے اللہ تعالیٰ کے 2 مبارک ناموں کی پڑھنی ہے، یا رحیم یا کریم، 2 ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا۔ یہ ایک تسبیح پڑھنے کے بعد آپ نے 33 مرتبہ استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ پڑھنا ہے۔ آخر میں پھر دوبارہ درود پاک پڑھنا ہے جو شروع میں پڑھا تھا۔ جو انسان یہ تسبیح پڑھنے کا معمول بنا لے گا موت تک اس کی نماز قضا نہیں ہوگی، نماز پڑھنے میں اس کا دل لگے گا انشاءاللہ۔ ناظرین، اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں نماز کبھی قضا نہ ہو تو دل سے اس تسبیح کو اپنا معمول بنا لیں۔ یہ عمل انہی لوگوں کے لیے ہے جنہیں اپنی آخرت کی فکر ہے، جن کے دل میں سچی تڑپ ہے کہ میں اللہ کے قریب ہو جاؤں۔ یاد رکھیں اللہ کے دروازے ہمیشہ کھلے ہیں، بس ایک قدم آپ بڑھائیں، باقی سارے راستے وہ خود آسان کر دے گا۔ دعا ہے کہ اللہ آپ کے دل کو اپنی عبادت کی طرف مائل کرے، نماز کی لذت عطا فرمائے اور زندگی کی آخری سانس تک آپ کے قدم سجدے سے جدا نہ ہوں، آمین۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو 5 وقت کا پکا سچا نمازی بنائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق عطا فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک اور بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کامنٹ میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔